اسی لیے اس ماہ میں خوشی کی کوئی بھی تقریبات مثلاً شادی بیاہ، لڑکی کی رخصتی، ختنہ اور عقیقہ وغیرہ، یہ مکمل اس سے احتراز کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ صفر المظفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال یعنی قمری تقویم کا دوسرا مہینہ ہے، اور جو محرم الحرام کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے یعنی صفر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے صفر، جس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں، مثلاً پیٹ کے کیڑے یا سانپ، سونا، پیتل، زرد رنگ، خشک گھاس، صفواوی امراض، نحوست، شگون بد، عمدہ خوشبو وغیرہ، یہ سب صفر کے معنی بیان کیے گئے ہیں، مگر یہ سب مجازی اور مرادی معنی ہیں، حقیقی نہیں ہیں، کیوں کہ اسلام ان کی تردید کر چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور معنی یعنی خالی ہونا، یہ بھی اس کا کیا گیا ہے۔ یہ تیسرا معنی جو ہے خالی ہونا، یہی زیادہ معروف ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے محرم الحرام کی حرمت کی وجہ سے جنگ سے باز رہتے تھے، اس لیے جیسے ہی ماہ صفر کا آغاز ہوتا تو وہ اپنی ضروریات کی اشیاء لینے اور جنگ و جدل کے لیے گھروں سے نکل جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے۔ بس اس مناسبت سے اس ماہ کو صفر یعنی خالی ہونا کہا جانے لگا۔ شریعت اسلامیہ میں اس مہینے کو یعنی صفر کو اس لیے صفر کہا جاتا ہے تاکہ یہ بھی محرم الحرام کی طرح مصیبتوں اور گناہوں سے خالی رہے۔ صفر کے ساتھ لفظ المظفر یا الخیر کا اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ ماہ صفر کو منحوس، بدشگون اور برا سمجھتے تھے، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات رکھتے تھے کہ اس مہینے میں آفات، مصائب نازل ہوتے ہیں، اس لیے اسے صفر المظفر یا صفر الخیر کہا گیا تاکہ اسے نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے۔ مظفر کا معنی کامیابی اور خیر کا معنی سلامتی اور برکت کے ہیں، لیکن افسوس آج بھی زمانہ جاہلیت کے دور کے خیالات اور باطل عقائد ہمارے معاشرے میں نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ میں خوشی کی کوئی بھی تقریبات مثلاً شادی بیاہ، لڑکی کی رخصتی، ختنہ اور عقیقہ وغیرہ، یہ مکمل اس سے احتراز کیا جاتا ہے۔ نحوست کو دور کرنے کے لیے مختلف ٹوٹکے اور عملیات کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے یا غمناک واقعہ پیش آ جائے یا کسی کام میں ناکامی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ دن یا یہ مہینہ یا یہ تاریخ منحوس تھی۔ استغفر اللہ۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد زمانے کو گالی دیتی ہے، زمانے کو برا کہتی ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، رات دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے رات دن کو میں بدلتا ہوں اور جب چاہتا ہوں تو اس کو الٹ پلٹ کر ختم کر دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ابن آدم یا خیبۃ الدہری یعنی اے کمبخت زمانے کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اور کوئی شخص یا خیبۃ الدہری نہ کہا کرے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ اس مفہوم کی اور بھی روایات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ حوادثات زمانہ سے متاثر ہو کر زمانے کو برا کہنے لگتے ہیں، حالانکہ زمانہ کوئی کام نہیں کرتا۔ زمانے میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں اور جو انقلاب ہوتے رہتے ہیں وہ تمام حضرت حق تعالی شانہ کی مشیت اور ان کے حکم سے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی بیوقوفی سے یا جان بوجھ کر زمانے کو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ زمانے کو برا کہنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا کہنا ہے، کیونکہ اصل میں فاعل تو وہ ہے، اس لیے اس فعل سے منع فرمایا۔ اسی طرح
اس ماہ میں بے شمار خیر کے کام ہوئے، مثلاً مکہ سے مدینہ ہجرت، غار ثور میں داخلہ، رحمت للعالمین کی صاحبزادیوں کے نکاح، کئی حضرات کا قبول اسلام وغیرہ۔ ان خیر کے کاموں کا ہونا اسی بات کی علامت ہے کہ یہ مہینہ نحوست اور بے برکتی، ناکامی کا نہیں ہے، بلکہ کامیابیوں، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔